السلام علیکم پاکستان اور شہری سندھ کی عوام. آئیں آج آپ کو ایک شعر سناتے ہیں. شعر کچھ یوں ہے کہ ہمیں تو بیچ دیا شہر کے کوفہ والوں نے. ہمیں تو بیچ دیا شہر کے کوفہ والوں نے. کارواں لٹ گیا اپنے ہی یقینوں کا. کارواں لٹ گیا اپنے ہی یقینوں کا. دیا جل تو رہا ہے آج طوفان وحشت میں. دیا جل تو رہا ہے آج طوفان وحشت میں. اور دستور قائم ہے آج یزیدوں کا، ذلیلوں کا، کمینوں کا. اس شعر میں ایک ورڈ ہے دیا اور دوسرا ورڈ ہے کمینے. باقی شعر آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کی حسرتوں کی عکاسی ہے. شاعر کوئی اور نہیں، ناچیز ہے. اور ناچیز شعر اس لیے بولنے مجبور ہے کہ ایک دفعہ پھر شہر کے اندر جب ظلم ہو رہا ہے تو بات مشاعروں پر آ گئی ہے، کمینوں پہ آ گئی ہے، جھوٹوں پہ آ گئی ہے. اور شاید میں یہ ویلاگ آج ایسے ہی جھوٹے کمینے منافقوں، جن کو میں یزیدی کوفن کہتا ہوں، ان کے نام کرتا ہوں. اچھا، آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں نے یزیدی کوفنز کی ٹرم کیوں کوائن کی ہے. کوفہ کے لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے. کوفہ وہ جگہ تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڈمنسٹریٹو سٹی کے طور پہ بنائی تھی، اور ان کے ہینڈ پکڈ اپوائنٹڈ لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے اور ہونے چاہیے تھے کہ جن پر آنکھ بند کر کے نواسہ رسول یا حضرت علی کو بھروسہ کرنا تھا. انہوں نے ہزاروں خط لکھ کے بلایا، آئیے اور وقت کی نظامت کو بدلتے ہیں. اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو ان کے پاس بھیجا تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد، جس میں ہزاروں لوگ موجود تھے، کوئی 50,000 بھی کہتا ہے، مجھے نمبرز کا نہیں ایگزیکٹلی پتا، تو جو ہزاروں لوگ موجود تھے جب سلام پھیرا خطبے کے بعد تو سب غائب ہو گئے. اور ظلم تو کچھ یہ کہ امام مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو دجلہ میں کاٹ کے پھینک دیا گیا اور ان کوفنز کی آواز نہیں نکلی. پھر امام مسلم بن عقیل کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اس پہ ان کی آواز نہیں نکلی. اور کہنے والے تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب کربلا ہوئی تو کوفہ کا ایک دستہ بھی وہاں پر موجود تھا. اگر اب مزید تاریخ پڑھیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ امام حسین کی سچائی کو یا سچ بولنے والوں کو دھوکہ نہیں کیا گیا. ایسے ہی دھوکہ امام زین العابدین کے ساتھ بھی کیا گیا، اور کوفن پھر ایک سوچ بن گئی. مجھے پوری یقین ہے کہ یہ کوفن اس وقت پوری دنیا میں گئے ہوں گے. ہو سکتا ہے یہ کچھ سندھ بھی آئے ہوں، ہو سکتا ہے یہ آج جس کو ہندوستان کہتے ہیں ادھر بھی گئے ہوں، آگرہ گئے ہوں، امروہہ گئے ہوں، لکھنؤ گئے ہوں، ہر جگہ گئے ہوں. اور اپنے نام کے ساتھ کسی نے کچھ لگا لیا ہو، کسی نے کچھ لگا لیا ہو. ماننے والے تو ایک زمانے میں یہ تھے نا، مگر ان کو دنیا یاد رکھتی اس لیے کہ انہوں نے سچ کا ساتھ دھوکہ کیا. کھڑے نہیں ہوئے، گھبرا گئے، ڈر گئے، بیچ دیا. اور کچھ نہیں پتا کہ اگر آج میں اپنی انٹیلیجنس کی کھوپڑی لگا کے دیکھوں، یہ خط بھی امام حسین کو شاید ٹریپ کرنے کے لیے لکھے گئے تھے. خیر، میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ آج بھی ہمیں ایسی ہی کوفنز کا سامنا ہے. ایسی ایک آدمی کا سامنا ہے کہ جو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں منافق نہیں ہوں،
میسیجز کلواتا ہے کہ میری منافقت دنیا کے سامنے مت بتاؤ. بند کمروں میں محفلوں میں کوئی بات کرتا ہے, سامنے کوئی اور بات کرتا ہے. قوم کو بیچ چکا ہے. جی بالکل, آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس شخص کا نام حیدر عباس رضوی ہے, اور میری نظر میں یہ ایک یزیدی کوفن ہے, اس لیے کہ ایسے لوگ کسی کے سانجے نہیں ہوتے. نوٹ چاہیے. آج حیدر عباس رضوی اور فاروق ستار, جن کی 2 میٹنگیں پہلی دفعہ میں نے دبئی میں کروائی تھیں ایگزائل میں جانے کے بعد, بولیں گے تو بتا دوں گا کب اور کیسی ہوئی تھی, کہاں پہ ہوئی تھی, کدھر فکس ہوئی تھی, کیا ڈسکشن ہوئی تھی. جھوٹ بولیں گے تو بتا دیا جائے گا. آج یہ دونوں 18ویں ترمیم کے خلاف باتیں کرتے سنائی دے رہے ہیں. مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ کس منہ سے 18ویں ترمیم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. آج سنتے ہیں کہ کچھ سال پہلے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 2010 کی بات ہے, کہ کس طرح یہ 2 سر خرید غلام پیپلز پارٹی کے, جس کو آج یہ کچھ کہنے کی کوشش نہیں کر سکتے, چونکہ انہوں نے نشان امتیاز لیے ہیں ان سے, اور جیسا کہ میں روز آپ کو اس بات کو یقین دلا رہا ہوں, یہ بغیرت کبھی ان کو واپس نہیں کریں گے. یہ بغیرت کبھی قوم سے معافی نہیں مانگیں گے. ندیم رضوی یہ بات کئی سالوں سے کہتا آ رہا ہے, مگر آج اس کی باتیں صحیح ہو رہی ہیں. قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح یہ بغیرتی اب بڑھتی جا رہی ہے, کہ اب نیا دھندا, نیا ٹھیکہ پکڑنے کے لیے, یا شاید پرانے ٹھیکوں کو بچانے کے لیے دوبارہ کرسی پہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج سنتے ہیں اس یزیدی کوفن جس کا نام حیدر عباس رضوی ہے, اس نے کچھ سال پہلے اسمبلی میں کیا تقریر کری تھی, اور اس نے میڈیا کو کیا کہا تھا. غور سے سنیں, اور پھر میں اس کا جلائے و دیا کہاں دوں گا وہ آپ خود دیکھیں گے. سنیں. قائد تحریک جناب الطاف حسین, کہ جن کی ویژنری لیڈرشپ کی وجہ سے آج یہ 18ویں آئینی ترمیم اس پارلیمنٹ میں زیر بحث ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں اس جماعت کے وہ تمام ارکان کے جنہوں نے دل سے اس 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر کام کیا اور سلسلے کو آگے بڑھایا. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی صوبائی خود مختاری 18ویں ترمیم میں دی گئی ہے, یا تجویز کی گئی ہے, یا تفویض کی گئی ہے, یا سجیسٹ کی گئی ہے, یا ریکمینڈ کی گئی ہے, شاید وہ کافی نہیں ہے. وہ ہمارے خواب کی تعبیر نہیں ہے, مگر ہم یہ سوچ کر خوش ہیں کہ چلیے, تاریخ نے پہلی بار یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ جو وفاق پاکستان کو ایک مضبوط مرکز بنائے بیٹھے تھے اور 62 برسوں سے اس یوفوریا میں مبتلا تھے کہ ایک مضبوط مرکز مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے, آج وہ اس یوفوریا سے باہر تو نکلے. اور ہم یہ سوچ کر خوش ہیں کہ شرما گئے, لجا گئے, دامن چھڑا گئے, شرما گئے, لجا گئے, دامن چھڑا گئے, اے عشق مرحبا وہ یہاں تک تو آ گئے. سر کیا جذبات ہے آپ کے آئینی کمیٹی نے سفارشات پیش کر دی؟ ہم خوش ہیں کہ اپنی سندھ کے لیے اگر سب کچھ نہیں لے جا پائے تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جا رہے ہیں. سر کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے, اور اس کے بنیاد پہ اور جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے دن بڑھانے سے کیا واقعی خود مختاری کی طرف ہم جائیں گے؟ دیکھیے کنکرنٹ لسٹ سے بہرحال ایک بڑا اسٹیپ ہے, اس میں چیزیں کافی ڈیولپ ہو جائیں گی صوبے کو, اور اس کے بعد جو دیگر اور بھی چیزیں ہیں جیسے کہ ہم نے جو صوبہ سندھ کا کوئلہ ہے یا صوبہ سندھ کی گیس ہے, اس پر سندھ کو بھی برابر کا حصہ دلوایا وفاق سے, وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سیلز ٹیکس میں جو سیلز ٹیکس اینڈ سروسز ہے ہم نے اس کو کانسٹیٹیوشن کور دلایا ہے, تو یہ چیزیں کافی بہتری کی طرف ہوئی ہیں. 3 اور ٹیکسز ہیں جو پراپرٹی ٹیکس وغیرہ یہ سارے یہ سندھ کو چلے جائیں گے انشاءاللہ, تو سندھ کے پاس کافی بہتری آئے گی. سندھ کے حوالے سے ایم کیو ایم نے اختلافی نوٹ بھی لکھے ہیں, اس میں خاص طور پر ٹیکسز کے حوالے سے, وہ ہم سمجھ میں کریں گے. دیکھیے سندھ سب سے زیادہ ٹیکس پے کرنے والا صوبہ ہے,
اور ہماری ڈیمانڈ یہی تھی کہ ٹیکسز جو ہے وہ صوبوں کو جانے چاہیے، جس طرح دیگر اور چیزیں صوبوں کے پاس ٹیکسز جانے چاہیے. تو کچھ ٹیکسز دیے گئے ہیں اور کچھ ٹیکسز نہیں دیے گئے. جب نہیں دیے گئے تو وہاں پر ہم نے نوٹ آف ریٹریشن کیا ہے اور ہم نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ یہ جو سیلس ٹیکس ہے خاص طور پر جو پاکستان کا ایک بڑا ٹیکس ہے، اگر صرف سروسز سندھ کو دے دیا گیا ہے اور گڈز نہیں دیا گیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ زیادتی ہے. پورا سنا آپ نے اپنی لفاظی، اپنی گھٹیا شاعری، اپنی چرب زبانی سے کس طرح یہ بے شرم لوگ اس بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم صحیح ہے. ظاہری بات ہے جب آپ نے اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیے تو بات ہی ختم ہو گئی. اب یہ بغیرت لوگ یہ بتائیں کہ ہمیں تو بند کمروں میں کہتے تھے یہ الطاف حسین کے کہنے پہ کرا انہوں نے، بعد میں کچھ اور کہتے تھے. دونوں ثبوت ہے میرے پاس. بہت کچھ گندی آتے ہیں مجھے، حیدر عباس رضوی اور فاروق ستار. جھوٹلانا نہیں، ننگا کر دوں گا. ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. تم لوگ سیاسی لوگ ہو، تمہاری پرائیویٹ کوئی چیز نہیں ہوتی. آگے سنو. تو آج یہ دونوں کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹیبل پہ جہاں پر شہر کراچی کا مقدمہ ہونا ہے ان کی جگہ بنے تاکہ دوبارہ یہ بھڑوت کھا سکیں، جو دوبارہ اپنی کمیشن لے سکیں، دوبارہ قوم کی دلداری کر سکیں، دوبارہ آپ کے بیانیے کو کمزور کر سکیں. یہ دونوں بغیرت اور ان کے ہواری اس لیے آ کے وہاں ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے اپنی جگہ بنا رہے ہیں. شرفا کہتے ہیں اپنے آپ کو. شاعری تو لکھنؤ کی طوائفیں بھی بڑی اچھی کرتی تھی حیدر عباس. تو کیا ان لکھنؤ کی طوائفوں کو پارٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے، لیڈر بنا دیا جائے؟ طوائفیں تو طوائفیں ہوتی ہیں، ان کا کام صرف کوٹھوں پہ دیا جلانا ہے جو تم جیسے لوگ جلا رہے ہیں. شہر کراچی کے لوگوں، کراچی بچاؤ تحریک اب صرف ایک چیز ہے. آرٹیکل 140 اور 149 کے تحت کراچی کو واپس وفاق کو کیا جائے، دوبارہ وفاق کو دیا جائے. چونکہ آپ لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں. سنیں آج تاجروں نے کیا دعائی دی ہے، سنیں. خدارا اس باقی کراچی میں رحم کریں اور ہمارے لیے آواز اٹھائیں. چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل صاحب آگاہ آواز سن رہے ہو تو 1 کروڑ روپے جان کا اگر ہے تو میئر اپنا بچہ لے جائے، اپنی فیملی کا کوئی ممبر زندہ جلا دے، ہم 5 کروڑ روپے دیں گے. وزیر اعلیٰ اپنا بچہ، اپنا فیملی کا ممبر کہیں زندہ جلا دے، ہم 10 کروڑ دیں گے. تاجر ان کو دیں گے. کیا تاجر کی جان کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے کہ کوئی بھی 1 کروڑ روپے دے وہ آرام سے بیٹھ جائے؟ نہیں چاہیے ہمیں یہ میئر. استعفیٰ دیں میئر کراچی. 7 دن کے اندر ان لوگوں کو جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ لگا کے ان کو پیسے دیے جائے، نہیں تو ہڑتال کا اعلان کرے، پورا کراچی بند کر دے. تب جا کے پتہ چلے گا کہ کسی کی جان گئی ہے تو تاجر اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہماری ان سے جان چھڑا دیں. یہ کراچی جو ہے، یہ میں آرمی چیف سے کہتا ہوں کہ اس کو اپنے انڈر میں لے لو. خدا کے لیے اس کو اپنے انڈر میں لے لو، ورنہ یہ پاکستان تباہ ہو جائے گا. اگر ان کو انہیں لٹیروں کے ہاتھ میں دے دیا اور جس طرح دیا ہوا ہے، آج ہم اس سانے کو رو رہے ہیں اور 2 دن بعد جو ہے پھر ہم اسے بھول جائیں گے. اس سے بڑا سانیہ ہوگا. ٹول پلازا کا جو میٹر ہے اس کو فیلڈ مارشل عاصم منیر اس کو بالکل اپنے طور پر اور اپنی کمیٹی بنا کر وہ اسے دیکھیں اور عبرت کا نظام بنے اگر کوئی قصوروار ہے تو. سندھ گورنمنٹ اس میں ناکام ہو چکی ہے. میں رانا صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. پہلا اعلان میں نے کیا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے حوالے کر دیا جائے کراچی. گل پلازا کے اندر شہادتیں ہونے کے بعد آ گئے دونوں دفازی کرنے.
پھر چورن دے رہے ہیں قوم کو. کراچی بچاؤ تحریک سے معاملہ کراچی جلاؤ تحریک پہ آ گیا ہے اور ان کی بغیرتیاں نہیں ختم ہو رہی. سیدھی سیدھی ڈیمانڈ کراچی کو واپس فیڈرل ٹیریٹری میں ڈالنے کی ہونی چاہیے تھی، مگر خالد مقبول نے کل نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں کیا بولا، آئیں دیکھتے ہیں. اچھا، کچھ چوتیوں کو جب ہم نے بتایا کہ بھائی یہ بولا ہے تو ان کو لگا یہ موفٹ ہے، میمز ہیں. ان الو کے پٹھوں کو، بغیرتوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ خالد مقبول جو ہے ہی سرٹیفائڈ، میں وہ لفظ نہیں لوں گا، وہ ایسی بات واقعی میں کر سکتا ہے. مگر ان چوتیوں کے لیے دیکھیں پریس کٹنگز، تاکہ وہ اپنے اندر ان پریس کٹنگز کو دکھا کے سنبھال کے رکھیں، اندر یعنی اپنی ڈائری میں. دیکھیں آج بھی کچھ گدھے کے بچے الطاف 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 کی مالا جپتے ہیں. الطاف نے آج اپنی چتا جلانے کا طریقہ سکھایا. مسلمان تو وہ ہے نہیں، تو اس سے آج ابھی چتا جلانے کا طریقہ سکھایا. تو قاسم رضا اور عزیز آبادی، امید ہے تم نے وہ طریقہ غور سے دیکھا ہوگا، چونکہ اتنی موٹی چربی کی چتا بھی طرح سے نہیں جلتی ہے. اسے خود بتا دیا کہ کون سا لکوڈ اس کے اوپر ڈالنا ہے، تو وہ لکوڈ ضرور ڈالنا، اس کو زیادہ ڈالنا تھوڑا، تاکہ جلدی جل جائے. آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ چتا جلانے کا طریقہ کیا تھا. چلو چھوڑ دیتے ہیں، آج الطاف کی ویڈیو ڈال کے اس ویڈیو کو حرام نہیں کرتے. بہرحال کراچی والوں، وفاق میں جانے کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے. کبھی 27ویں، کبھی 28ویں، کبھی 26ویں، یا پھر 29ویں، پھر 30ویں. ملک کبھی افغانستان میں بزی ہے، کبھی ایران میں بزی ہے، سن رہے ہیں کہ کہیں اور بھی بیسز بنا لی ہیں. تو سر خدا کے واسطے اب تو لوگوں کی راکھیں مل رہی ہیں، لوگ تنگ آ گئے ہیں. یہ کام تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں نا، اس کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی سے زیادہ بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک فون کریں پیپلز پارٹی کو، اس کو بتائیں کہ تم نے کس طرح کرپشن کی ہوئی ہے. آپ کے پاس، سب کے پاس، مجھے پتہ ہے کوئی نہ کوئی ریکارڈ ہوگا. اور کہیں سیدھے طریقے سے آپ اس پروویژن کو اپلائی کریں اور وفاق میں ڈالیں، کراچی کو آپ رن کر لیں. اسٹریٹجک انٹینٹ دکھائیں خدا کے واسطے. لوگ قابو سے نکل رہے ہیں، غلط فہمی میں مت رہیں پلیز کہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا ہم سنبھال لیں گے. نہیں بھائی، نہیں کر سکیں گے. ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں، ہم لڑیں آپ کے ساتھ، ہم پاکستان کے ساتھ لڑے ہیں ملک کے غداروں کے خلاف. آج کئی مہاجر ہمیں کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے لوگوں سے، یعنی یہ شاید مصطفیٰ کمال بھائی سے یا انیس بھائی سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ ہم نے غداری کری الطاف کے ساتھ. فخر ہے ایسی غداری پہ جو ملک کے غدار کے ساتھ کی گئی. ہم نے کوئی غداری نہیں کری، ہم نے کوئی بغاوت نہیں کری. ہم نے وہ فریضہ پورا کیا کہ جو ایک حلالی پیدا ہوا کر سکتا ہے. یہ کسی حرامی کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ملک کی وفاداری کیا ہوتی ہے. حرامی صرف چاہے گا کہ پاکستان سے کمائے، لوٹے، دنیا کے سامنے بولے میں پاکستان زندہ باد ہوں، اور اندر سے الطاف جیسے یا سندھو دیش جیسے ملک کے غدار بغیرتوں کی مدد کرے. ہم آپ کے وفادار ہیں، ریاست کے وفادار ہیں، اس ملک کے وفادار ہیں. ہماری تجویز کو مانیں سر. ایم کیو ایم کے اندر یہ جو بغیرت الطافی بیٹھے ہوئے ہیں، خالد مقبول کی شکل میں، حیدر عباس کی شکل میں، فاروق تار، امین الحق یا اس کی کابینہ کی شکل میں، ان سب کو نکالیں تاکہ ایم کیو ایم مضبوط محب وطن لوگوں کے ہاتھوں میں آئے، تاکہ ہم ملک کے دشمنوں کو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی فارم میں ہوں، چاہے وہ لندن کی فارم میں ہوں،
चाहे वो सिंधी कौम परस्तों की फॉर्म में हो, चाहे वो रॉ की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और एजेंसी की फॉर्म में हो, हम आपके साथ मिलकर लड़ें। मगर हम तब आपके साथ मिलकर लड़ सकते हैं जब इस शहर की आवाम हमारे साथ खड़ी है। वो तब खड़ी होगी कि जब उनको हकूक मिलेंगे, उनकी रोडें बनेंगी, उनके घर में पानी आएगा, उनको नौकरियां मिलेंगी, उनको इज्जत मिलेगी, उनके कत्लेआम बंद होंगे। कब तक ये शहर के बच्चे अपनी लाशें उठाते रहेंगे? कब तक नौमौलूद बच्चे ट्रकों के नीचे कुचले जाते रहेंगे? कब तक नौमौलूद बच्चे जल के भस्म होते रहेंगे दुनिया में आने से पहले? अब तो मामला राख पे आ गया है। खुदा के वास्ते सर, कोई भी सुन रहा है इस बात को, अपना स्ट्रेटेजिक इंटेंट दिखाएं। आपने अपने से 6 बड़े गुंडे को जमीन बोस कर दिया, मैं फख्र है आप लोगों पे। आपने अफगानिस्तान की बदमाशी निकाल दिया, मैं फख्र है आप लोगों पे। आपने बाकियों को भी सीधा कर दिया, मैं फख्र है। आप दिन रात मुल्क की खातिर फितना ख्वारिज से लड़ रहे हैं, फितना हिंदुस्तान से लड़ रहे हैं। मगर इस बनते हुए फितने को भी रोकें सर। जरूरी नहीं है कि फितना कोई शक्ल ले ले, उसको कोई नाम दे और फिर उससे लड़ा जाए। इस बनने वाले फितवे को यहीं रोक दें, इनके हवारियों को यहीं रोक दें। इनको बोले जाओ कनाडा, अमेरिका, लंदन, जहां भी जाना है जाओ, मगर इस मुल्क की जान छोड़ो। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम जब अपनी कम्युनिटी में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हर तरफ ये बातें हो रही हैं। खौफ के मारे शायद ये लोग बातें पब्लिक में नहीं कर रहे होंगे, डर के मारे नहीं कर रहे होंगे, मगर सच्चाई यही है। मैं दावे से कह सकता हूं, अगर आप खामोशी से सर्वे करवाएं, शहर की अक्सरियत ये बातें कर रही है। और शहर के अंदर कराची में कोई सिर्फ महाजिर नहीं, शहर का पंजाबी भी तंग है, पठान भी तंग है, सराइकी भी तंग है, कश्मीरी भी तंग है, बलूच भी तंग है, सिंधी जो अच्छे सिंधी हैं, हमारे भाई हैं, वो भी तंग हैं। मगर खौफ इतना क्रिएट कर दिया है कि बोलने से कासिर है। तो सर, इसको ज़रा सोचिए, मुश्किल फैसले कीजिए। कराची को वफाक में डालने के लिए पीपल्स पार्टी के आगे आपको हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो आज की करंट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी आप कर सकते हैं। यकीन करें, इस वतन अजीज़ के लिए, इसको कराची हम दुनिया भर में सुनते जा रहे हैं कशकोल लेके, बस इसको बचाने के लिए कराची को मजबूत करें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको दावे से कहता हूँ, ये शहरी सिंध पाकिस्तान की को 5 या 10 गुना तरक्की दे सकता है। इस मुल्क की GDP जो आज अनडॉक्यूमेंटेड 900 बिलियन है, उसको 3000 बिलियन में ले जा सकता है। जहाँ आप SIFC, प्राइवेटाइजेशन, कनाल्स पे काम कर रहे हैं, मिनरल्स पे काम कर रहे हैं, बिटकॉइंस पे काम कर रहे हैं, कराची को सही किए बगैर ये कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने 100% रिटर्न आपको नहीं दे सकती। दानिश गुजा दीजिए। हो सकता है कोई बात कड़वी लगी हो, तो हमारा काम सच बोलना है सर। दानिश गुजा दीजिए। हमारे मुल्क के महफूज़ों का अल्लाह ताला हामी नासर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, सलामी जिंदाबाद। जय महाजर। अल्लाह हाफ़िज़।